اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 کا آج ہمارا لیسن نمبر 1 ہے۔ آج کے لیسن میں ہم سورہ مریم آیت نمبر 1 سے 53 تک ترجمہ پڑھیں گے۔ اوکے جی، ترجمۃ القرآن کا آج ہمارا پہلا لیسن ہے۔ آج ہم کریں گے سورہ مریم آیت نمبر 1 سے 53 تک۔ سورہ مریم کے سٹارٹ میں حضرت ذکریہ کا ذکر ہے۔ یہ ایک نبی تھے اور یہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی دل ہی دل میں، اور ان دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی، اور اس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، یحییٰ۔ پھر حضرت یحییٰ کی صفات کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی آیت نمبر 1 سے 15 تک حضرت ذکریہ کی دعا ہے اور حضرت یحییٰ کی خوشخبری اور ان کی صفات ہیں۔ تو آئیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف المقطعات ہیں، یعنی ایسے حروف جو علیحدہ علیحدہ پروناؤنس کیے جاتے ہیں اور ان کا کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے، یعنی جب آپ اس کو ترجمے میں لکھو گے تو ایز اٹ از لکھو گے۔ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ، یہ آپ کے رب کے رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا، ندان یعنی آواز دینا، پکارنا، خفیًا اس کا مطلب ہے پوشیدہ، چپکے سے، سیکرٹلی، یعنی دل ہی دل میں اس نے سیکرٹلی اپنے رب کو پکارا۔ قال ربی انی وہن العظم منی، اور انہوں نے کہا اپنے اللہ سے، اب وہ اپنے رب سے کیا بات کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ شعلہ مارنے لگا، یعنی جیسے ہوتا ہے نا انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو جلدی غصہ آنے لگتا ہے، ایک تو اس کا یہ مفہوم ہو سکتا ہے۔ دوسرا مفہوم اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور جب سفید بالوں پر روشنی پڑتی ہے تو وہ چمکتے ہیں، جیسے چمکدار سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے سر شعلے کی طرح چمکنے لگا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور ساتھ میں ہی وہ ایک چیز کا اعتراف کر رہے ہیں یا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، میں نے آپ سے جب بھی کوئی دعا مانگی ہے نا تو میں محروم نہیں رہا، یعنی آپ نے ہمیشہ میری دعا قبول کی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مجھے خوف ہے، خفتو یعنی خوف ہے، ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ موالیہ میرے ولی جو ہوتے ہیں نا والی وارث رشتہ دار، ان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ من ورائی میرے پیچھے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے پیچھے میرے رشتہ دار جو ہیں ان کے حوالے سے میں تھوڑا خوفزدہ ہوں۔ وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فہب لی من لدنک ولیہ، بس تو اپنی خاص رحمت سے اپنی طرف سے مجھے ولی عطا فرما، یعنی مجھے بیٹا وارث عطا فرما۔ یریثنی و یریث من آل یعقوب، کہ جو میرا بھی وارث بن جائے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی آل یعقوب حضرت یعقوب علیہ السلام کا پتہ ہے نا آپ کو، جو ایک رسول تھے، نبی تھے، اور یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے، اور پھر ان کی اولاد سے آگے حضرت یوسف تھے، یعنی یہ نسل در نسل نبیوں کی جنریشن ہے آل یعقوب۔ تو بیسیکلی حضرت ذکریہ جو ہے نا وہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو آل یعقوب کا علم ہے، ان کا جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اس چیز کا کوئی وارث ہو جو میرے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یعنی میرا وارث بنے۔ وَجَعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو نا رضیہ بنانا، یعنی اس کو پسندیدہ، اس سے تو راضی ہو جانا، ایسا وہ بندہ ہو جو اچھے اور نیک کام کرے، جو جس سے تو راضی ہو جائے۔ اب یہ انہوں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب آ رہا ہے اگلی آیات میں۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، کہ اے ذکریہ ہم تمہیں نبشرک کا خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں، بغلام ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی بندہ نہیں پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو خوشخبری دے رہے ہیں بیٹے کی، اور ساتھ ساتھ اس کا نام بھی اللہ نے سجیسٹ کر دیا یحییٰ، اور ساتھ یہ بتایا کہ اس نام کا ہم نے پہلے کوئی بندہ پیدا نہیں کیا، یعنی نیا نام ہے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، تو آگے سے اب پہلے دعا بھی خود ہی کی ہے اور اب خود ہی ان کو یقین بھی نہیں آ رہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور خوشخبری دی تو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، بھلا مجھے لڑکا کیسے ہوگا، میرے گھر کیسے بیٹا پیدا ہوگا۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَةً،
جبکہ میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں جو ہوں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، یعنی میں انتہائی بوڑھا ہو گیا ہوں، کہ جب کوئی انسان زیادہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کی اولاد ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، تو وہ یہ چیز بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے اور میں بھی اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی وجہ سے انہیں یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی ہے بیٹے کی۔ قال کذالک قال ربک، تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب کہہ رہا ہے، یعنی یقین کر لو اس بات پر۔ ہوا علی حین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کہ یہ چیز تو میرے لیے بڑی آسان ہے۔ ہوا علی حین، کہ میرے لیے بہت آسان ہے، بڑی ایزی سی چیز ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وقد خلقتک، اور یقیناً میں نے تمہیں بھی پیدا کیا تھا، تمہیں بھی تخلیق کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، ولم تک شیئا، اور تم کوئی چیز نہیں تھے، یعنی انسان پیدائش سے پہلے کوئی اس کی وجود نہیں ہوتا، پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ وجود بخشتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو اب آگے سے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اے اللہ میرے لیے ایک نشانی بنا دے، یعنی مجھے ایک کنفرمیشن دے دیں، کوئی ایسی نشانی میرے لیے مقرر کر دیں کہ جس سے مجھے یقین آ جائے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ تو آگے سے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ تمہارے لیے آیت یہ ہے کہ تم 3 راتیں مسلسل، یعنی 3 دن رات کسی انسان سے بات نہیں کر سکو گے، یعنی زبان سے کسی سے کلام نہیں کر سکو گے، تکلم الناس، کلام نہیں کر سکو گے لوگوں سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نشانی بنا دی کہ 3 دن تک تم کسی سے بات نہیں کر سکو گے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود۔ فخرج علی قومہ من المحراب، تو پھر اس کے بعد وہ اپنے حجرے سے باہر آئے، محراب میں سے باہر آئے۔ محراب وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کھڑے ہو کے عبادت کی جاتی ہے، جیسے مسجد کے اندر بھی ایک جگہ سی بنی ہوتی ہے نا، محراب کہتے ہیں اس کو، تو یہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، پس جب وہ اپنے محراب سے باہر آئے، اپنے حجرے سے باہر آئے، تو انہوں نے لوگوں کو اشارہ کیا کہ صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، کہ اے یحییٰ کتاب کو قوت سے پکڑ لو، زور سے، مضبوطی سے تھام لو، یعنی اچھی طرح یاد کر لو۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یحییٰ کو بہت بچپن میں بہت زیادہ حکمت عطا کر دی تھی، یعنی جیسے تو ہوتا ہے نا کہ بندہ میچور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اسے چیزیں سمجھ آتی ہیں، لیکن حضرت یحییٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن میں بہت زیادہ حکمت، یعنی بہت وائز بنا دیا تھا، میچور کر دیا تھا۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، یہ ساری حضرت یحییٰ کی صفات ہیں کہ انہیں بچپن میں حکمت عطا کر دی۔ حنانن کا مطلب ہے نرم دل، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نرم دل بنایا، من لدنا، خاص اپنی طرف سے، وزکاتن، اور انہیں پاکیزگی عطا کی، وکانا تقیہ، اور وہ تقوی والے تھے، یعنی اللہ سے ڈرنے والے تھے، پرہیزگاری کرنے والے تھے، وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، جبار اور عصی نہیں تھے، یعنی جبار کا مطلب ہوتا ہے سرکشی کرنے والا، سختی کرنے والا، تو اس طرح کے نہیں تھے، عصین اور نافرمان بھی نہیں تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور ان پر سلام ہے، سلامتی ہے، حضرت یحییٰ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے ذکر کہ ان پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن انہیں موت آئے گی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی اور سلام بھیجا۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک حضرت مریم کے زندگی کے حالات ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ذکر ہے، ان کے معجزوں کا تذکرہ ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کریں۔ اِذِ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئی اور ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، یعنی ایسٹ والی سائڈ پہ نا وہ موو کر گئی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، اور انہوں نے ان لوگوں سے، یعنی اپنے گھر والوں سے ایک پردہ کر لیا، مینس کہ وہ سیپریٹ ہو گئیں، علیحدگی اختیار کر لی اور ان سے رابطہ ختم کر دیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے ان کی طرف اپنی ایک روح بھیجی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشْرًا سَوِيًّا، تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے، یعنی حضرت مریم علیحدہ ایک گھر میں رہ رہی ہیں اور ایک دم سے ان کے سامنے ایک انسان کا جو تھا نا شکل وہ ظاہر ہوئی۔
تو اس کو دیکھ کے ظاہری بات ہے بندہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے، تنہائی میں ہے، تو سامنے کوئی ایک دم سے کوئی بندہ آ جائے تو آپ ڈر جاتے ہیں نا، گھبرا جاتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، تو حضرت مریم نے فرمایا کہ بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم یعنی پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، تقوی والے ہو۔ قال انما انا رسول ربک، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں تو تمہارے رب کا ہی بھیجا ہوا ہوں، رسول یعنی بھیجا ہوا۔ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ میں تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکن بغیا، تو حضرت مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، مجھے نہ تو کبھی کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی میں بدکار ہوں، یعنی نہ میں غلط کام کرنے والی ہوں اور نہ کبھی مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا۔ قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو جو چاہے وہ کر سکتے ہیں نا۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹا آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ کام جو ہے نا یہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، بس وہ پریگننٹ ہو گئیں اور پھر وہ ایک دور کی جگہ میں چلے گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، اور پھر ان کو جب پینس وغیرہ سٹارٹ ہوئیں، جب وہ زیادہ طبیعت ان کی خراب ہوئی تو وہ ایک کھجور کے درخت کی طرف چلی گئی۔ قالت، اور کہنے لگی، یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور بھولی بسری ہو جاتی، یعنی لوگوں کو میں یاد بھی نہ رہتی، یعنی وہ اپنی حالت سے کافی تنگ آ گئی نا۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا اللہ تحسنی قد جعل ربکی تحتکی سریہ، اور پھر ایک فرشتے نے انہیں نیچے سے پکارا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں، آپ کے رب نے آپ کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کے اپنی طرف ہلائیے، یہ درخت سے آپ کے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، بس آپ کھائیں پئیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، یعنی پانی سے آپ اپنا فیس وغیرہ دھوئیں اور آپ ریلیکس کریں۔ فَإِمَّا تَرِيَنَّ مِنَ الْبَشْرِ أَحَدًا، اور جب آپ کسی انسان کو دیکھیں تو کہہ دیں، فَقُولِي، یعنی آپ انہیں بتا دیں، کہہ دیں، إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے۔ صومن، پرانے زمانے میں نا چپ کا روزہ بھی ہوتا تھا کہ لوگ بات نہیں کرتے تھے اور خاموشی اختیار کرتے تھے، جیسے ہوتا نا ہم بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گناہ یا کوئی نہ کوئی چغلی وغیرہ کی بات ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ آئیڈیا دے رہے ہیں کہ آپ اگر کسی انسان کو دیکھیں تو آپ کہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا، اشارے سے اسے بتا دیں۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، پھر وہ اپنی قوم کے پاس آئیں اسے اٹھائے ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ کی برتھ ہو گئی ہے اور اب وہ حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے اپنی قوم کی طرف واپس آئی ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اب ان کی قوم والے آگے سے ان پر الزام لگا رہے ہیں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو انہوں نے کہا کہ اے مریم تم تو بڑی عجیب کام کر کے آئی ہو۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا ابو برا آدمی تھا اور نہ تمہاری والدہ بدکار تھی، یعنی تمہارے ماں باپ تو بڑے اچھے اور نیک انسان تھے، تم نے یہ کیسا کام کیا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو حضرت مریم نے کیونکہ بات نہیں کرنی تھی، انہوں نے صرف اشارہ کیا بچے کی طرف۔ قالوا، تو اب یہ قوم والے لوگ کہہ رہے ہیں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ بھلا ایک چھوٹا بچہ جو گود میں ہے تو ہم اس سے کیسے بات کریں۔ قال انی عبد اللہ، اب حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ساتھ ہی بولنے کی صلاحیت عطا کی تھی، تو حضرت عیسیٰ آگے سے بات کرنے لگے۔ قال انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن
ऐनमा कुन्तु, और मैं जहाँ कहीं भी हूँ उसने मुझे बाबरकत यानी मुबारक बनाया है। व औसानी बिस्सलाती व ज़काती मा दुमतु हय्या, और उसने यानी अल्लाह ने मुझे नमाज ज़कात का हुक्म दिया है जब तक मैं ज़िंदा रहूँ। व बर्रम बि वालिदती, और मुझे अपने वालदा के साथ अच्छा और नेक सलूक करने वाला बनाया है। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, उसने मुझे सख्त दिल और सरकश या नाफरमान नहीं बनाया। ठीक है, यानी हज़रत ईसा की सिफ़ात बताई जा रही है। वसलामुन अलैया यौमा वलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। अब इसमें भी वही बात रिपीट हो रही है जो हज़रत याह्या के लिए थी कि सलाम है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी और जिस दिन मैं दोबारा उठाया जाऊँगा। ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये हैं हज़रत ईसा मरियम के बेटे। कौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून, और ये वो बात है जिसके बारे में ये लोग शक करते हैं। यानी हज़रत ईसा के मुतल्लिक़ ना ये जो ईसाई लोग थे ये अजीबोगरीब बातें करते थे कि ईसा अल्लाह का बेटा है, या कुछ लोग ईसा को खुदा कहते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान में वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी और बताया कि ये है असल बात हज़रत ईसा के हवाले से। मा काना लिल्लाही अन यत्तखिज़ा मिन वलद, और अल्लाह के लिए ये चीज़ या ये बात उनकी शान के मुताबिक नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए। सुब्हानहू, वो पाक हैं। इज़ा कज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, कि जब वो किसी काम का इरादा करते हैं ना अल्लाह ताला, तो वो बस कुन कहते हैं और काम खुद ब खुद हो जाता है। व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अबुदूहु, बस अल्लाह मेरा रब है और तुम सब का रब है, उसी की इबादत करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है। फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम, तो जो मुख्तलिफ ग्रुप्स थे ना, अहज़ाब कहते हैं ग्रुप्स को, तो डिफरेंट ग्रुप्स ने या डिफरेंट फ़िरक़ों ने आपस में इख्तिलाफ़ किया। फ़वैलुल लिल्लज़ीना कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम, तो जो लोग काफिर हैं या जिन्होंने इनकार किया उनके लिए एक बड़े दिन की हाज़िरी से उनको डराया जा रहा है। अस्मी बिहिम व अबसिर, क्या खूब सुनते और देखते होंगे उस दिन, यानी उन्हें उस दिन सारी बातें समझ आ जाएंगी, सारा कुछ वो देख लेंगे। यौम यातूना लाकिन ज़ालिमून अल यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन, जिस दिन वो हमारे पास आएंगे उस दिन उन्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा, लेकिन आज ये ज़ालिम लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। व अंज़िर यौमल हसरती इज़ कुज़ियल अमर, और आप उनको हसरत के दिन से डराइए, यानी जिस दिन वो हसरत करेंगे, पछताएंगे, कि जब हर काम का फ़ैसला कर दिया जाएगा। वहम फ़ी गफ़लतिन वहुम ला युमिनून, और आज वो गफ़लत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा व इलैना युरजाउन, और बेशक हम ही ज़मीन के वारिस होंगे, यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं, और जो कुछ भी इस पर है, और इन सब को हमारी ही तरफ लौटना है। अब यहाँ से आयत नंबर 41 से 50 तक हज़रत इब्राहीम का जिक्र आ रहा है। बज़कुर फ़िल किताब इब्राहीम, और इस किताब में इब्राहीम का भी जिक्र करें या उनको भी याद करें। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चे नबी थे। इस काला लि अबीही या अबती लिमा ताबुदू मा ला यस्मऊ वला युबसिरू वला युगनी अनका शैया, कि जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि ए मेरे अब्बा जान, भला आप ऐसी चीज़ों की क्यों पूजा करते हैं जो ना सुनती हैं, ना देखती हैं, और ना आपको किसी चीज़ में फ़ायदा देती हैं। यानी वो अपने अब्बू को ना शिर्क से मना कर रहे हैं, बुतों की पूजा से मना कर रहे हैं। या अबती इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबानी अहदिका सिरातन सविया, और वो ये बता रहे हैं कि ए मेरे अब्बा जान, मेरे पास वो इल्म आया है जो आपके पास नहीं आया था, यानी आपको ये बातें नहीं पता थी पहले, बस आप मेरी पैरवी करें, यानी मुझे फॉलो करें, मैं आपको सीधे रास्ते की तरफ हदायत दूंगा। और साथ में कह रहे हैं या अबती ला ताबुदिश शैतान, कि आप शैतान की बात ना माने, उसकी इबादत ना करें। इन्ना शैताना काना लिर्रहमानी असिया, बेशक शैतान रहमान का बड़ा ही नाफरमान है। या अबती इन्नी अखाफू अन यमसस्का अज़ाबुन मिनर रहमान फ़तकूना लिशैतानी वलिया, कि ए मेरे अब्बा जान, बेशक मैं डरता हूँ कि आपको रहमान की तरफ से अजाब ना पहुँचे और फिर आप शैतान के साथी हो जाएं।
یعنی اگر آپ شیطان کی پیروی کریں گے، اس کے راستے پر چلیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عذاب ہوگا۔ تو اس بات سے وہ گھبرا رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنے والد کو منع کر رہے ہیں۔ اب آگے سے حضرت ابراہیم کے ابو ان کو جواب دے رہے ہیں، قالا اراغب انت ان آلہتی یا ابراہیم، کیا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ پھیر رہے ہو؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، اور اگر تم اس حرکت سے باز نہ آئے نا تو میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اور پھر ہمیشہ کے لیے تم میرے سے دور ہو جاؤ۔ یعنی وہ ان کو رجم کرنے کی، پتھر مار کے سزا دینے کی دھمکی دے رہے ہیں حضرت ابراہیم کو۔ قال سلام علیکہ، تو آگے سے حضرت ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، حالانکہ ان کے ابو انہیں ڈانٹ رہے ہیں، انہیں یعنی ڈرا رہے ہیں، اور وہ آگے سے ان کو سلامتی دے رہے ہیں۔ سأستغفر لک ربی، اور میں آپ کے لیے اپنے رب سے بھی بخشش مانگوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک میرا رب میرے پہ بہت مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور وہ کہہ رہے ہیں انہیں کہ میں تم لوگوں سے الگ ہوتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی جن کو تم پکارتے ہو۔ یعنی حضرت ابراہیم اپنے والد، اپنی قوم اور ان کے بتوں سے سیپریشن کر رہے ہیں اور صرف اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اسی سے دعا مانگتا ہوں۔ عَسَىٰ اللہ اکون بدعاء ربی شقیہ، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ فلما اعتزلهم، اور جب ابراہیم ان سے علیحدہ ہو گئے، وما یعبدون من دون اللہ، اور ان کے بتوں سے بھی جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے، ووہبنا لہ اسحاق و یعقوب، تو پھر ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے سے بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان سب کو بھی نبی بنایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت عطا فرمائی اور ان کے ذکر خیر کو بھی بلند کیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اور اس کتاب میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر کریں۔ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ خاص بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے انہیں طور پہاڑ کی جانب سے پکارا، یعنی اس کی دائیں جانب سے آواز دی اللہ تعالیٰ نے۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور انہیں ہم نے اپنے قریب کر لیا اور راز کی بات کی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا۔ اصل میں نا حضرت موسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تھی کہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ ہیلپر بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا حضرت موسیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا، اس رحمت کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہماری آیت نمبر 53 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا، آیت نمبر 53 تک۔ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ آیت نمبر 54 سے 98 یعنی سورت کے اختتام تک ہوگا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔